یار نازش، جو گانا ہم نے سنا وہ تو بڑے مزے کا گانا تھا، لیکن کاش مجھے نہ وقت آتی تاکہ میں اس گانے کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بھی سمجھ پاتی۔ ارے عارفہ، تم کیوں پریشان ہوئی ہو؟ میں ہوں نا، میں بتاتی ہوں۔ یہ گانا جو ہے ایک وقی فوک سانگ ہے، اور اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اور عین شادی والے دن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے ماں باپ سوسائٹی کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے، گھر آئی ہوئی بارات واپس کر دی وغیرہ وغیرہ، پھر تمہیں پتہ ہے لوگوں کی باتیں، اس سب کے ڈر سے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی چھوٹی بیٹی کو بڑی بیٹی کی جگہ دلہن بنا کے لے آتے ہیں۔ پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہاں پہ ایک خاتون ہوتی ہے، ان کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے ایک بیچ میدان میں جاتی ہے اور وہاں سب مہمانوں کے سامنے زور زور سے یہ گانا گاتی ہیں۔ آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس خاتون پہ ہنستے ہیں کہ ارے یار، اس خاتون کو کیا ہو گیا، اتنے خوشی والے دن اتنا غمگین گانا کیوں گا رہی ہے؟ مگر پھر بعد میں سب کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو کچھ یوں تھی یہ کہانی۔ رفت، مجھے لگتا ہے کہ یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیسے ہمارا کلچر اور ہماری سوسائٹی ایک خاتون کی ویلیو کو ڈٹرمن کرتے ہیں، کہ کس طرح ہماری سوسائٹی لڑکی کو ایک چیز کی نظر سے دیکھتی ہے، ایک ایسی چیز جو جان رکھنے کے باوجود بھی بے جان سمجھی جائے۔ مطلب اپنے اندر جذبات و احساسات رکھنے کے باوجود بھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ جس کی سوچ، اس کے جذبات اور اس کی کہی ہوئی کسی بات کی کوئی ویلیو ہو۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہمارا معاشرہ اتنا سنگ دل ہے کہ وہ یہ اجازت بھی نہ دے کہ اس کے مرنے کا غم سکون سے منایا جائے؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ ان کو غم منانے بھی نہ دیا۔ تو یہ تو بات تھی اس کے غم منانے کی، لیکن جو چھوٹی بہن ہے جب اس کی بات کریں تو کیا اس کے کوئی جذبات نہیں تھے؟ کیا اس کے کوئی خواب، کوئی ارمان، کوئی خواہشات نہیں تھے؟ جب عزت اور قربانی کی بات آئی تو اس نے وہ سارے خواب اپنے جو ہے نا سینے میں دفنا لیے، اور جو معاشرے کے اصول اور باتیں ہیں ان کے سامنے وہ بے بس ہو گئی۔ بالکل رفت، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ اتنی جلدی فل سٹاپ لگنا بہت مشکل ہے۔ خیر، فلو میں ہم اپنا انٹرو تو دینا بھول ہی گئے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ السلام علیکم، میں ہوں نازش یوسف اور میرے ساتھ ہے رفت زہرا، اور ہم بات کر رہے ہیں سہیلی اسٹیشن ہنزا سے۔ ہنزا ایک ایسی وادی جہاں کی تر و تازہ صبح انسان کی روح میں ایک جان پھونک دیتی ہے، ایک ایسی وادی جہاں کی صبح میں پرندوں کی جو چہچہاہٹ ہوتی ہے نا رفت، وہ ایک عورت کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر کٹھن شام کے بعد ایک نئی صبح اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ہنزا کی خوبصورتی کی تو کیا ہی بات ہے۔ چلو بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا شہر گلگت بلتستان ایک ایگریکلچر زمین ہے، جہاں کئی لوگ اس زمین پہ کاشتکاری کر کے روزی روٹی کماتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جسے دادی جواری جیسے خواتین کی انتھک محنت نے ایک بنجر زمین سے گلگت بلتستان میں تبدیل کر دیا۔ وہ دادی جواری جنہوں نے 30 سال اس سرزمین پہ حکومت کی اور اسے ایک زرعی زمین بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ دنیا کے مختلف علاقوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی خواتین کا جو کردار ہے نا وہ زمینوں پہ نمایاں ہے۔ جب ہم خواتین کے کردار مطلب اس زمین پہ ان کی کھیتی باڑی، اس محنت کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، وہیں اس عورت کی ان زمین پہ وراثتی حقوق کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں بالکل۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ان کی زمین سے ریلیٹڈ ان کے پاس جو ہے نا وراثتی حق ہوتا ہے، تو ہمارے ذہن میں جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وٹ آر لینڈ رائٹس بیسیکلی، ٹھیک ہے، یہ ہوتے کیا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس ایسے رائٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے پیرنٹ سے ایک اولاد کو ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اولاد کو جس میں ایک بیٹی اور بیٹا دونوں آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے آباء و اجداد سے ہوتا ہوا آیا ہے کہ ایک جو زمین ہے وہ صرف اور صرف بیٹے کے نام کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسے مذہب سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں، اسلام، ٹھیک ہے،
یہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی ہوتی ہے اس کو کم از کم جو وراثت ہے اسے 1/3 حصہ دیا جائے، ٹھیک ہے. اور پاکستان جس ملک میں ہم رہ رہے وہ ہے پاکستان، اور اس کا کانسٹیٹیوشن ہے ہم دیکھتے ہیں اسلامک بیس ہے، اور اس کے پالیسیز رولز یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کو بھی ایک لڑکی کو بھی وہی حق دینا چاہیے جو کہ ایک لڑکی کو ملتے ہیں، جبکہ ایسا تو یہاں پہ ہوتا نہیں ہے. بالکل. جب ہم زمین کی بات کرتے ہیں تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایز یو آل نو کہ جس ملک کے ہم باشندے ہیں پاکستان، وہ ایک ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہے کہ جس کی 42% پاپولیشن کو فل ٹائم امپلائمنٹ ایگریکلچر سے ملتا ہے، اور ہمارے ملک کا 23% GDP بھی ایگریکلچر سے آتا ہے. تو ان اے نٹ شیل ایگریکلچر ہمارے ملک کی معیشت کا بیک بون ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کل جو کلائمیٹک چینجز، جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جن کے رزلٹ میں فلڈز اور بہت ساری بارشوں سے جو سیکٹر سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے نا، وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے. ہاں، سو نوئنگ دا فیکٹ کہ ایگریکلچر جو ہے نا ہمارے پاکستان میں کس قدر جو ہے نا اس کی امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس سے نہ صرف ملک کی اکانومی جو ہے نا افیکٹ ہوگی، بلکہ اس کے اوپر کام کرنے والے وہ سارے امپلائمنٹس، وہ سارے لوگ بھی افیکٹ ہوں گے. اور ہمیں تو پتہ ہے کہ اکثر جو ہمارے کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ تو خواتین ہوتی ہیں. بالکل. اسی سے ریلیٹڈ ایک سروے انڈیا میں ہوا جس کے مطابق 70% خواتین 80% کھیت کے کاموں میں انوالو ہوتی ہیں، بٹ ناٹ ایز ڈیسیجن میکر، جسٹ ایز ہیلپرز. مطلب یہ کہ وہ اس زمین پہ کام تو کر رہی ہیں مگر ان کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہوتا کہ اس زمین سے متعلق کوئی فیصلہ لے پائے. ہاں بالکل. تو اسی سے ریلیٹڈ مجھے ایک فیکٹ یاد آیا، ٹھیک ہے، ایک سروے جو کہ ڈسٹرکٹ چکوال میں ہوا، یہ دیکھنے کے لیے کہ جس زمین کے اوپر وہ عورت کام کر رہی ہے کیا اس سے ریلیٹڈ اس کو وہ حق، وہ حقوق دیے جاتے ہیں جس کی وہ حقدار ہے. تو وہاں پہ دیکھا گیا کہ 100% سے صرف 4% ایسے خواتین تھیں جن کے نام پہ زمین تھی. باقی جیسے تم نے کہا کہ باقی تمام کے لوگ جو ہے نا ہیلپرز کے طور پہ کام کر رہی تھی وہاں پہ. اگر یہ لینڈ رائٹس نہ دیے جائیں تو ایز این انڈیویجول اس خاتون کو اور اس کے ساتھ ساتھ پوری سوسائٹی کو بھی اس کے امپیکٹس کا سامنا کرنا پڑے گا. فار انسٹنس مارجنلائزیشن، مطلب یہ کہ ان کی انڈیپینڈنس پہ پابندی لگا کر ہم انہیں اور ساتھ ساتھ آنے والی نسل کو بھی پابند کر رہے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ مجھے ایک فیکٹ یاد آیا جو میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ دنیا کی آدھی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے، اور دنیا کا 2/3 کام جو ہے نا وہ بھی خواتین کر رہی ہوتی ہیں. مگر جب ہم ویلتھ کی بات کرتے ہیں تو صرف 1/100 رفت 1/100 دنیا کی جو ویلتھ ہے نا وہ خواتین اون کر رہی ہوتی ہیں. اسی سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عورت کو کس حد تک مارجنلائز کر دیا جاتا ہے. ہم اس عورت کو اندھیروں میں رکھ کر اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی آنے والی نسل ہمیں روشنیاں دکھائے گی. ہاں بالکل نازش، یہ تو جو ہے نا ہمارے پاس ورلڈ وائڈ، ٹھیک ہے، اس کی بات ہے. جب ہم اپنے ایریے، اپنے علاقے کی بات کریں نا، جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں ہنزا، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک ایک عورت کس طرح کھیت میں جو نا کام کر رہی ہوتی ہے، نہ اسے سردی کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی گرمی کی. چلو ایگزامپل لیتے ہیں جولائی کی، جو ہے نا یہاں پہ جب خوبانی پک رہے ہوتے ہیں، انہیں خوبانی کو اتارنا درختوں سے، پھر انہیں کو دھوپ پہ سکھانا، ان کی بٹرنگ بنانا، ٹھیک ہے، جو کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، وہ ایک عورت کرتی ہے. بالکل. جب بات آتی ہے انہیں بٹرنگ کو مارکیٹ میں بیچنے کی تو ایک مرد نکلتا ہے وہ بٹرنگ بیچنے کے لیے. بالکل. یہ سمجھ کے کہ ایک عورت جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتی، جبکہ وہ مشکل سارا کام اس عورت نے کیا ہوتا ہے. بالکل بالکل، میں تمہاری بات سے 100% متفق ہوں. مطلب یقین مانو رفت، ہمارے ملک میں عورت کی جائیداد کے حقوق کا تو ایسا مذاق ہے کہ کہیں حق بخشوایا جاتا ہے تو کہیں وٹے سٹے والا سین ہوتا ہے. ہاں، انتہائی افسوس کی بات ہے. ہمارے پاس ایک لکی مروت جو کہ KP میں ایک ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ ایک سروے کیا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے پاس والدین ہیں، ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے زمین دینے کے ریلیٹڈ ایک اولاد کو. اور وہاں پہ ان سے کچھ سوالات پوچھے گئے. تو وہ سوال کچھ یوں تھے کہ ہمارے پاس ایک جو بیٹی ہوتی ہے، کیا وہ یہ حق رکھتی ہے والد کے پراپرٹی سے وہ جو ہے نا اس کو لیگل شیئر ملے.
تو یہاں پہ انتہائی افسوس کی بات تھی کہ 13% لوگوں نے یس میں جواب دیا. تو ان سے جو اگلا سوال پوچھا گیا وہ اس طرح تھا, ایک عورت جنرلی کیا وہ یہ حق رکھتی ہے کہ وراثت سے اس کو لیگل شیئر ملے؟ تو جواب تو بڑا پازیٹیو وے میں ملا. 61% لوگوں نے کہا یس, ہاں ایک عورت کو بھی دینا چاہیے. چلو شکر ہے, لوگوں کو یہ شعور تو. ہاں بالکل. لیکن جو اگلا سوال تھا اس نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا. وہ اس طرح تھا کہ جو زمین ان کو دی گئی ہے, اس عورت کو, اس خاتون کو دی گئی ہے, کیا وہیں پہ اس عورت کو یہ حق بھی دیا جائے کہ وہ زمین خود وہ مینیج کر پائے, اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی فیصلہ وہ عورت خود لے لے؟ تو یہاں پہ 93% لوگوں نے کہا نو, یعنی کہ زمین اپنے نام پہ ہونے کے باوجود اس کو یہ حق نہیں دیا جا رہا تھا کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی فیصلہ وہ خود کرے. بالکل رفت, اسی سے ریلیٹڈ مجھے بھی ایک سروے یاد آیا. یہ سروے کنڈکٹ کیا تھا یونائٹڈ نیشن اکانومک اینڈ سوشل کمیشن نے 2014 میں پنجاب میں. تو ایز وی نو کہ پنجاب ہمارے ملک کا ایک ایگریکلچر پروونس ہے, وہاں پہ ہزاروں خواتین کھیتوں میں کام کرتی ہیں. تو جب یہ سروے کنڈکٹ کیا گیا تو اس کے مطابق ہزاروں میں سے صرف اور صرف 36 خواتین ایسی تھی کہ جن کے نام پہ زمین تھی, اور ان 36 میں سے بھی نہایتی افسوس کے ساتھ صرف اور صرف 9 خواتین ایسی تھی کہ جن کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ زمین سے متعلق کوئی فیصلہ لے پائے. ہاں بالکل, یہ ہمارے ملک میں, ہمارے جو ہے نا اس دنیا میں ہوتا ہوا ہے کہ ایک عورت کو حق دینے کے باوجود اس سے حق چھینا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, چلو یہ تو ہمارے پاس کچھ فیکٹس اور فگرز تھیں جو کہ ہم نے انٹرنیٹ سے نکالی. کیا نازش ہم اپنے آڈینس کو وہ انٹرویو سنا دیں جس سے مطلب پتہ چلے کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے علاقے میں بھی عورت کے ساتھ وہ ساری ناانصافیاں ہوتی ہیں جو کہ اس دنیا میں مطلب ہم دیکھتے ہیں. بالکل. کھیتی باڑی میں اور اس کو آپ کو پتہ ہے پانی دینے میں, سب کچھ بیج بونے میں, وہ اس میں بہت وہ ہوتا ہے, مصروف ہوتا ہے, لیکن فصل بالکل کم ملتا ہے. اس سال تو ہمارے بیج 1 اور آدھا تھیلی آلو ہو گیا. اس سال میں بالکل کچھ نہیں ہو گیا کیونکہ سردی کی وجہ سے 15 دن مسلسل بارش ہو گیا, اس کی وجہ سے فصل بالکل خراب ہو گیا. رفت, کیا تم نے بھی یہ نوٹس کیا ان خواتین کا ریئیکشن جب ہم نے ان سے یہ سوالات پوچھے تھے؟ ہاں بالکل, جب ہم ان سے سوال پوچھ رہے تھے تو نازش ایسا لگا کہ یہ سوال شاید ان کے لیے بالکل نیا تھا, یا پھر شاید انہوں نے اس سوال کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا, یا پھر جو ہماری سوسائٹی ہے, ہمارا معاشرہ ہے, اس نے مطلب ان عورتوں کو, خواتین کو وہ پلیٹ فارم, وہ اسپیس دیا ہی نہیں ہے جس میں وہ لوگ اس سوال کے بارے میں سوچ سکیں. بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ایک ان پیڈ لیبر کی طرح کام کر رہی ہوں. شاید رفت یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے, ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اگر ہم ایک عورت کو بھی یہ لینڈ رائٹس دیں تو اس سے کس حد تک فائدے ہو سکتے ہیں. ہاں کیوں نہ ہم اپنی اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے لوگوں کو اس کی امپورٹنس کا بھی بتائیں. ہاں بالکل, اس سے جب ہم ایک عورت کو, ایک خاتون کو جو ہے نا لینڈ رائٹس دیتے ہیں تو اس عورت کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ بوسٹ ہو جاتا ہے, اس میں سیلف کانفیڈنس جو ہے نا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ ایک ایسا ہے, ایسی جگہ بنائی گئی ہے جہاں پہ جو ہے نا ایک ٹیبل سیٹ ہے جس میں سیٹ صرف جو ہے نا مردوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں. بالکل. جب اسی ٹیبل کے اوپر ایک عورت کو جگہ دی جائے, عورت کے لیے بھی سیٹ سیٹ کیا جائے, اور یہ بتایا جائے کہ ہماری جو اکانومک ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے ایک عورت بھی امپورٹنٹ پلر ہے, تو اس سے ایک عورت کے اندر سیلف کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. بالکل. اب اگر اس میں سیلف کانفیڈنس بڑھے گا تو وہ اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اکانومک ڈیولپمنٹ میں اس کا کیا کردار ہے, اور اگر وہ یہ کردار ادا کرے گی تو اس کی اور اس کے معاشرے کی جو ہے اکانومک اسٹیبلٹی ہوگی, اور اگر یہ ہوگی تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ پاورٹی کم ہوگی. غربت کی وجہ سے جو سب سے بڑا جو مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں فیس کیا جا رہا ہے نا, وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے. خود ہی سوچو کہ اگر غربت کم ہوگی تو کس حد تک ڈومیسٹک وائلنس کم ہو سکتی ہے. ڈومیسٹک وائلنس سے ہی ایک جو ہے نا سروے ہوا PMA کی طرف سے, اس کے مطابق 70 to 90% خواتین ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. اگر ہم ایک عورت کو یہ لینڈ رائٹ دیں, اگر ہم اسے جو ہے نا اسے یہ بتائیں
اسے لینڈ رائٹ دینے کے ذریعے بتائے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے اس معاشرے میں. تو اب اگر ہم اسے لینڈ رائٹ دیں گے, اس کی اکانومک ڈیولپمنٹ ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی, تو وہ مرد جو ہے نا جو اس پہ بلا وجہ ہاتھ اٹھاتا تھا بغیر سوچے سمجھے, جب اس عورت کے ہاتھ میں یہ پاور آئے گی تو وہی مرد جو پہلے بلا جھجک اس پہ ہاتھ اٹھاتا تھا, وہ مرد 100 دفعہ نہیں تو ایک بار تو ضروری سوچے گا. ہاں بالکل نازش, تم نے صحیح بات کی. ہمارے معاشرے میں جیسے کہ تم نے مینشن کیا غربت, اس سے ایک گھر کی, ایک معاشرے کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بالکل. عورت کا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی انسٹیبل ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن جب ہم اس کو لینڈ رائٹس دیں تو وہ عورت جو ہے نا مینٹلی اسٹیبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب اس کا مینٹل ہیلتھ اچھا رہے گا تو وہ ڈفرینٹ ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان میں اپنا رول پلے کرے گی. ایگزامپل لیتے ہیں کہ جب ایک عورت جس کے نام پہ زمین ہے, اس کے پاس اگر کسی طرح کا جو آفر آئے گا کسی بھی NGO کی طرف سے, کسی بھی آرگنائزیشن کی طرف سے, تو وہ یہ سمجھے گی کہ ہاں میرے نام پہ بھی کوئی زمین ہے تو میں نے ڈیسیجن لینا ہے اس چیز میں. پہلے بھی ہم نے بات کی, ٹھیک ہے نا, کہ ہمارا جو آج کل کلائمیٹک چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایگریکلچر افیکٹ ہو رہا ہے. بالکل. تو وہ عورت جو ہے نا ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس زمین کی بہتری کے لیے کس طرح کے ڈفرینٹ جو ہے نا سولوشنس لینے ہیں. بالکل. ایگزامپل لیتے ہیں, وہ ڈفرینٹ آرگینک فارمنگ ٹیکنیکس کو انٹروڈیوس کروائے گی. بالکل. اور ڈفرینٹ ایگریکلچرل انوویشنس کے بارے میں سوچے گی. بالکل. ٹھیک ہے, تو اس سے نہ صرف اس عورت میں جو ہے نا امپروومنٹ آئے گی بلکہ جو ہمارا اکانومی ہے وہ بھی بہت زیادہ امپاور ہو جائے گا. بالکل. یہ تو کچھ امپورٹنس ہے جن کا ہم لوگوں نے جو ہے نا یہاں پہ جو ہم شیئر کر رہے ہیں. اس سے اگر ہم ایک عورت کو لینڈ رائٹس دیں تو اس سے کئی جو ہے نا فائدے ہو سکتے ہیں, ہاں, جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر ہم ان کا جو ہے نا ذکر کرنا اس پوڈ کاسٹ میں شروع کریں تو شاید یہ پوڈ کاسٹ ہی کم پڑ جائے. ہاں بالکل. تو آج ہم اپنے سننے والے جو ہیں لوگ, آڈینس کو, لسنرز کو انوائٹ کریں گے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہم سب مل کے ایک مسئلے کو ڈسکس کریں اور اس کے بارے میں سوچیں سمجھیں اور ایسے پالیسیز لائیں جس سے معاشرے میں ایک عورت کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں جو ہے نا ختم ہو جائیں. Join this conversation and be a part of this movement. Together, we can create a difference by helping women get the land rights they deserve. شبك نقل